مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بالکل چند منٹ باقی ہوں اور وضو کرنے کے بعد کسی شخص نے نماز ادا کی، سلام پھیرنے کے بعد نے ایپ میں دیکھا تو تقریباً ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو کیا ایسے موقع پر نماز کو احتیاطاً مکروہ وقت گزرنے کے بعد دہرا لینے کی اجازت ہے؟ دہرائیں گے یا نہیں دہرائیں گے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ اور بالکل جب شارٹ ٹائم رہتا ہے تو اس میں فرض ادا ہو جائے، اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ دیکھیں، فجر، جمعہ، عیدین، یہ 3 نمازیں وہ ہیں جن میں یہ ضروری ہے کہ ان کے سلام بھی وقت کے اندر اندر پھر جائیں۔ اگر ان کا سلام پھرنے سے پہلے نماز کا وقت ختم ہو گیا تو آپ کی یہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو انہوں نے کہا تقریباً وقت ختم ہو گیا، تو آپ اس چیز کو دیکھ لیں، اگر واقعی وقت آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے ختم ہو چکا تھا کنفرم، تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ اب تو دوبارہ پڑھنا آپ پر فرض ہے، تو مکروہ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ آپ پڑھیں، قضا کے طور پہ قضا کے طور پر پڑھیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے جناب، وقت موجود تھا، تو پھر ایسی صورت، اچھا اب اس کے اندر جو انہوں نے کہا پریئر ٹائم اپلیکیشن میں، بسا اوقات پریئر ٹائم اپلیکیشن کے اندر جو کاؤنٹنگ چل رہی ہوتی ہے نمبرز کی، اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کاؤنٹنگ منٹ کے حساب سے چل رہی ہے، سیکنڈوں کے حساب سے نہیں چل رہی۔ تو آپ در حقیقت اس میں دیکھ لیں جو نیچے وہاں پر آ رہا ہے نا، فجر کا وقت اتنے منٹ اتنے سیکنڈ، اس کو آپ اپنے موبائل کی گھڑی سے یا کوئی بھی گھڑی سے جو ہے وہ میچ کر لیں کہ اتنے سیکنڈ ہو چکے تھے یا نہیں۔ جیسے اگر مثال کے طور پہ 6:55 وقت ہے، تو 55 منٹ کے بعد ایپ کے اندر کاؤنٹر 0 ہو جائے گا، تو 55 سیکنڈ تو باقی ہیں البتہ، جو تقریباً 1 منٹ سے تھوڑا سا ہی کم ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ گھڑی میں ٹائم دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ابھی سیکنڈوں کا جو ہے وہ فرق باقی ہو، تو لہٰذا وقت اگر باقی ہے اور اس سے پہلے آپ نے سلام پھیر لیا، اگرچہ چند سیکنڈ پہلے ہی پھیر لیا آپ نے، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا اب ڈاؤٹ فل ہو جائے، نہیں پتہ چل رہا کہ جو ہے وہ ہے، تو پھر اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ مکروہ وقت گزرنے کے بعد اس نیت سے نماز پڑھ لیں کہ میرے ذمے آخری جو نماز فجر باقی ہے میں اس کی ادائیگی کرتا ہوں۔ تو اب اگر یہ باقی ہوئی ہوگی، یعنی یہ اگر قضا ہو گئی ہوگی تو یہ ادا ہو جائے گی، ورنہ اس سے پہلے اگر کوئی قضا تھی تو وہ ادا ہو جائے گی۔ اب یہ جو انہوں نے کہا، تو کبھی کبھار اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس طرح کی صورت آ گئی، ورنہ نماز کو اتنا مؤخر کرنا کہ بھی کھینچتان کے یہ کچھ سیکنڈ رہے، بالکل ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بعض نمازیں وہ ہیں کہ جن کے آخر میں مکروہ وقت آ جاتا ہے، تو ان میں تو اتنا لیٹ کرنا کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے وہ الگ گناہ ہے، اور دیگر نمازوں میں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی پوری نماز جو ہے وہ وقت کے اندر ہی ادا ہو جائے، اس بات کا خیال کریں۔ فجر کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا گیا روشنی کے اندر، مگر اتنی روشنی نہیں کہ جناب نماز جو ہے وہ خطرے میں ہی چلی جائے، اجالے میں، جی اجالے کے اندر جو ہے وہ آپ پڑھیں گے تو پڑھنا چاہیے۔ اچھا دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ کبھی ایسی صورتحال ہے، دکھ رہا ہے کہ بھئی اب 2 منٹ ہی باقی ہیں، کیا کرنا؟ تو اب کیا کریں کہ نماز درست ادا ہو جائے؟ تو اب ایسی صورت میں آپ سنت چھوڑ دیں گے، فرض ہی پڑھیں گے، پہلی بات تو یہ۔ اب فرض میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ابتدائی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں واجبات نماز پر اکتفا کرتے ہوئے نماز پڑھوں گا تو وقت میں نماز مکمل ہو جائے گی، ٹھیک، تو آپ اس پر اکتفا کر کے نماز مکمل کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ثنا نہ پڑھیں، شروع میں سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 چھوٹی آیتیں پڑھیں، رکوع سجدے میں 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، اور قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ آپ صحیح، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ نہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جناب اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں واجبات نماز پر بھی اکتفا نہیں کر سکتا، تو پھر فرض کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے نماز ادا کر لیں گے۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، آپ سورت نہیں ملائیں گے، بلکہ صرف 1 آیت کی تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہاں، آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، اور رکوع میں گئے آپ، اور پھر آپ نے رکوع سجدہ اسی طرح کیا، دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا، اور آخر میں التحیات البتہ پوری آپ پڑھیں گے، کیونکہ التحیات اگرچہ پڑھنا واجب ہے لیکن اتنی مقدار میں بیٹھنا قعدہ اخیرہ میں وہ فرض ہے، تو وہ فرض آپ خاموش رہیں گے تو بھی ادا ہو جائے گا، تو چاہے اس کی جگہ پر آپ تحیات ہی پڑھ لیں۔ لیکن جب آپ اس طرح نماز ادا کریں گے کہ صرف فرض پر اکتفا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ نماز آپ کو بعد میں لوٹانی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، تو مکروہ وقت گزرنے کے بعد آپ کو یہ نماز لوٹانی ہوگی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نماز کے قضا ہونے والے گناہ سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ بھی یعنی یہ احکامات بھی
کوئی ایسا نہیں کہ عادت بنانے والے ہیں، یہ کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے کبھی ایسی صورتحال ہو گئی تو اس صورت کے اندر یہ حکم ہے. اور جس صورت میں آپ نے واجبات پہ اکتفا کیا ہے، صرف سنتوں کو چھوڑا ہے، تو اس صورت میں واجب الاعادہ وہ نماز نہیں ہے. لیکن جب آپ واجبات کو چھوڑ کر صرف فرض پہ اکتفا کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو پھر اس کو دہرانا واجب. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ وضو کریں گے تو ٹائم وہ ہو جائے گا تو تیمم کی صورت ہو جائے. جی، اگر واقعی ایسا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ بہت آخری وقت ہے اور میں وضو کروں گا تو نماز جو ہے وہ میری نہیں میں پڑھ سکوں گا، واجبات کے مطابق بھی میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا، تو پھر وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے. مگر اس صورت کے اندر بھی اس کو بعد میں وہ نماز دہرانی ہوگی وضو کر کے یا غسل کر کے.